بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان اور جو شمالی افریقہ کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے وہ دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے مسلم امہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا ذکر اپنے تینوں آئینوں میں کیا ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط اور مستقم مسلم قوم کا تصور اجاگر ہو سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان نے عالم اسلام کے تعلق جو کوشش کی ہیں وہ بھی بہترین ہیں۔ جب ہم شمالی امریکہ کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں۔ شمالی افریقہ کے مسلم ممالک میں غیر ملکی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ لیبیا کی آزادی سے ان ممالک میں حریت پسندوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تیونس، مراکش اور الجزائر فرانس کے قبضے میں تھے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ان ممالک کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ دیگر اسلامی ممالک نے بھی ان کے حق میں آواز بلند کی۔ 1956 میں تیونس اور مراکش کو آزادی مل گئی، مگر الجزائر کو اصول آزادی کے لیے طویل جنگ لڑنا پڑی۔ بالآخر خونی جدوجہد کے بعد 1964 میں یہ ملک بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوئے اور ان کو آزادی ملی۔ اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے بھی پاکستان نے ان ممالک کے حق میں ووٹ دیا۔ تیونس، مراکش اور الجزائر اسلام کے رشتے میں منسلک ہیں اور پاکستان کے ان کے ممالک ساتھ برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان نے دوسرے مسلم ممالک کی طرح سوڈان کی تحریک آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان اس آئینی کمیٹی کا رکن تھا جس نے سوڈان کی آزادی اور اقتدار کی لیے راہ ہموار کی۔ پاکستان ارجنٹینا کی آزادی تحریک آزادی کی حمایت کر رہا ہے۔ فلپائن کے مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں جو پاکستان کی بھی اس کی مکمل حمایت کرتا ہے اور علاقوں کی حریت پسندوں کی اخلاقی اور سیاسی ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے کوشش۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور تیونس کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور تیونس دونوں اسلامی ممالک ایک مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جس کا اظہار دونوں ممالک نے اکثر علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل پر ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے۔ دونوں ممالک کے دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ تیونس اور پاکستان کی ثقافت کی بنیاد تہذیب اسلامی ممالک ہونے کے ناطے مماثلت رکھتی ہے۔ تیونس کے سفیر نے بھی ہمیشہ یہ باتیں کی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو بہت وسعت دی ہے جس سے دونوں ممالک کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور دونوں اسلامی ممالک کے تعلقات کو مزید بہتر ہوئے ہیں۔ ہمیشہ تیونس نے یہ اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ ہم پاکستان کی جو ہمیشہ جو خدمات ہیں اس کو یاد رکھا جائے گا کہ جب بھی کوئی تجارتی وفد کا دورہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمیشہ پاکستان کی تعریف کی گئی ہے اور ہمیشہ پاکستان کو پرامن ملک کہا گیا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ تیونس سے یہی بات کی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں ایک لمبے عرصے کے بعد بین الاقوامی سیاحت کا دروازہ کھلا ہے جس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہتری آئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ تیونس نے بھی کوشش کی ہے پاکستان اور جو تیونس ہیں
کے تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ FPCCI اور پاکستان کے بزنس کمیٹی کی طرف سے بھی کوشش کی گئی ہے یہ کہ تیونس اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جائے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان اور تیونس کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر طریقے سے کوششیں جاری ہیں۔ تو تیونس میں جو سفیر ہیں وہ اس کوشش کے لیے کوششیں زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو افریقی ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو افریقی ممالک نے بھی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم بہتر سے بہتر تعلقات کو قائم کریں تاکہ ان ممالک میں خوشحالی آ سکے، اور دفاعی مصنوعات کے لیے بھی ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے پاکستان کو، اور افریقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کے دفاعی پیداوار اداروں کی دفاعی مصنوعات اور استعداد کے مطابق افریقی ممالک جو سفیر ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی گئی ہیں، جس میں الجزائر ہے، مصر ہے، کینیا ہے، لیبیا ہے، ماریش ہے، مراکش ہے، نائجیریا ہے، صومالیہ ہے، اور سوڈان اور تیونس شامل ہیں، تاکہ یہ جو افریقی ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہیں وہ بھی بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور موجودہ جو حکومت ہے ان کی جو دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال ہیں، انہوں نے بھی جو پاکستان کے جو 12 افریقی ممالک کے سفیر ہیں ان سے ملاقات کی ہے، تاکہ ہر لحاظ سے دفاعی مصنوعات اور جو دفاعی پیداوار ہیں ان کے ساتھ ساتھ تعاون کیا جائے، تاکہ خطے میں جو مسلم خطہ ہے اس میں جو غربت ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور پاکستان نے بھی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو تعلقات ہیں مسلم ممالک کے ساتھ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ تو پاکستان کی ہمیشہ سے خارجہ جو پالیسی رہی ہے اس میں جو ان کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو دوسرے جو ممالک تعلقات قائم کرنا تاکہ ملک دیگر ممالک سے براہ آمداد اور درآمدات کا سلسلہ قائم رکھ سکے۔ اس سلسلے میں ملکی مذہبی امور، دفاعی سامان کی خرید و فروخت اور ملکی و قومی نظریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کو جو خاص اہمیت حاصل ہے وہ ایٹمی قوت ہونے کے باعث بھی اسے اقوام عالم میں مسلم ممالک میں اونچا مقام حاصل ہے۔ تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو مسلم افریقی ممالک جہاں غربت ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آپس میں جو تعلقات ہیں اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے، تاکہ غربت کا خاتمہ ہو سکے اور افریقی جو ممالک ہیں ان میں بھی خوشحالی آ سکے۔ تو پاکستان نے مراکش کے ساتھ، الجزائر کے ساتھ بھی کافی تعاون رکھا ہوا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے ان افریقی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ غربت کا جلد از جلد خاتمہ ہو سکے۔ تو آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوگی دنیا کے اسلامی ممالک میں۔ تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہمیشہ رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتری کے تعلقات زیادہ سے زیادہ ہم بنا سکیں، تاکہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور کیونکہ جو افریقی ممالک ہیں وہاں پر بھی کافی مسلمان آباد ہیں، اور ان افریقی ممالک میں زیادہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ تمام جو افریقی ممالک ہیں پاکستان کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے بھی ہمیشہ افریقی جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات قائم کیے ہیں، تاکہ موجودہ دور میں جہاں جدیدیت کا دور آ رہا ہے، جہاں پر ملک ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جا سکے تاکہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔